فواد صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو. اب تو انہوں نے ایک بیان بھی دے دیا ہے, روز ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں, آج انہوں نے ٹویٹیں بھی کر دی. یورپین یونین کی اسٹیٹمنٹ, برطانیہ کی, امریکہ کی, اس سے پریشر اور یہ بیان بازی کیا حد تک ہے؟ پریشر تو ہے. ایکچولی تو رچرڈ گرینل ہیں, وہ پہلے انٹیلیجنس کے چیف تھے ٹرمپ کے, اور اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ٹویٹس تو آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کے بارے میں ٹویٹ کی تھی یہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے, انہوں نے لکھا کہ رچرڈ گرینل از اے فیبولس پرسن, a star. He will be someplace high up. This is Trump said before his appointment. یہ اس میں یعنی اس کو میں اچھی اپوائنٹمنٹ دوں گا, نمبر 1 ہائی اپ میں ہوگا, he will be and he is now. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے 2 ہی لوگ انہوں نے شارٹ لسٹ کیے تھے, ایک مارک روبیو کو اور ایک ان کو. یو کین امیجن کہ ان کی کیا پوزیشن ہے یا پروفائل ان کی کیسی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو عمران خان کا ریلیشن شپ ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ سپرفیشل نہیں ہے. ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, اور جو پاکستان کے جو تعلقات, جب آپ کو یہ بھی یاد رکھیں عمران خان کے تعلقات پرانے, عمران خان کے ابھی تو بنے تھے جب وہ پریزیڈنٹ بنے, نہیں اس سے پہلے کدھر. آپ ذرا جائیں گے نا اور ذرا جا کے تو آپ ٹویٹ, آپ ذرا گوگل کریں عمران خان اینڈ ایوانا ٹرمپ, وہ فین تھی نا. نہیں فین نہیں, وہ پارٹی شارٹی اکٹھے کرتے رہے. نہیں پارٹی بھی نہیں اکٹھے کرتے رہے. دو یہ ایک تو پاکستان میں بڑی مصیبت ہے نا کہ جدھر بھی کوئی گورے نال ہی آ گیا جی, پارٹی نہیں تھی. ویسے ان کا بڑا تعلق ہے, دوستی ہے, کیونکہ عمران خان کی بھی جو شادی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایرسٹوکریٹک فیملی تھی گولڈ سمتھ کی جس میں ہوئی تھی, تو ان کا ایک فیملی ریلیشن شپ تھا, ان کا تعلق تھا. اب وہاں سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ان کے بعد میں میٹنگ کی اور مودی صاحب نئے ہو کے آئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ انہوں نے مودی کو کال کی ہے لیکن مودی کو انہوں نے وہاں انوائٹ نہیں کیا اپنے اوتھ میں ابھی تک, اور انڈیا از ڈائنگ فار دیٹ انویٹیشن کہ مودی کو انوائٹ کرے ٹرمپ. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس طرح گرینل نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح ہے, وہ بھی سیدھی بات کرتے ہیں, اور عمران ٹرمپ کی بھی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں نا وہ بڑی سیدھی. بٹ will that be important in پاکستانی کانٹیکسٹ؟ ہماری سیاست میں اہم ہوگا یہ کہ وہ اس کی لائکس ہیں. پاکستان کی سیاست میں 53 سے امریکہ امپورٹنٹ ہے, یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو وہی کوئی بندہ بات کرے گا نا جس نے پاکستان کی, مطلب اب تو CIA کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, ایوب خان کیسے آئے. پھر آپ نے اگر لیٹسٹ دیکھنا ہے تو آپ کونڈولیزا رائس کی بے نظیر بھٹو کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں. دیکھیں مشرف صاحب کے ساتھ ساری ڈیلیں تو امریکن. دوسری ایک سمپل اور چیز ہے, دیکھیے آج پاکستان ایک تھریٹ سے بندھا ہوا ہے IMF کے قرضے سے. IMF کے قرضے کی قسط لیٹ ہو جائے تو آپ نہیں کر سکتے افورڈ. ظاہر ہے کہ امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے, بلکہ ایک پروفیسر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا ہے, مشورہ دیا ہے یہاں پہ جہاں پہ ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی, کہ اس سے پہلے کہ امریکن پریشر بڑھے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں, کیونکہ جب وہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کی پوزیشن اور سکویز ہو جائے گی. فہد صاحب, ڈو یو اگری کہ پریشر آ سکتا ہے, سکویز ہو سکتی ہے مزید عمران خان کے معاملے پر؟ اشرف دیکھیں, یہ بڑی ایک یونیک سی اس ٹائم صورتحال بنی بھی ہے کہ جو امریکہ کی آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی انتظامیہ جو چھوڑ کے جا رہی ہے, وہ بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ٹکا کے تنقید کر رہی ہے, اور جو انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کر رہی ہے, اگر ہم گرینل کو اس طریقے سے ان کا ایک نمائندہ مانیں جو کہ وہ ہیں. تو یعنی دونوں طرف سے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے پریشر آیا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ گرینل والا جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ ایک دم ہی ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ سرکار میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا, کیونکہ یہاں تو یہ اس طریقے سے پورا اعتماد طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس جتنے پتے ہیں وہ سارے کھیل دیے انہوں نے اور کچھ بھی نہیں نکلا. یہ ایک آخری پتا تھا, اس کو نو پن انٹینڈیڈ, یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ, یہ میں تو کاشف بھی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ میچ ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا 1986 کا میاں داد کا مشہور, کہ آخری بال پہ چھکا لگ گیا. تو یہ تو لگ رہا ہے جیسے ان کے پاس ایک آخری پتہ رہ گیا تھا, آخری بال تھی, وہ بلے پہ آ گئی بال, اور اب واقعی میں سر. لیکن یہ جب آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں تو فہد صاحب, جب آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کارڈ آپ خود کھیلتے ہیں یا آپ نے کوئی پتہ رکھا ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. یہ تو ان اے وے تکا ہی سمجھے اس کو کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سا یہ جو رچرڈ گرینل کی ٹویٹس ہیں, اس کا جو اوریجن ہے وہ خبر ہے جو
जियो ने लगाई या जंग ने लगाई, जिसमें उनको जिस तरह टैग किया गया, तो उन्होंने उधर से फिर वापस टैग करके, एंड देन ही स्टार्टेड अ कैंपेन फ्रॉम ऑड ट्वीट हियर एंड देयर, ही हैज स्टार्टेड अ फुल ऑन कैंपेन. सो मेरा ख्याल है दूसरा ट्रंप भी अगर आएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन he didn't play this card, it just happened. इट जस्ट हैपेंड. लेकिन देखिए ना, ये किसके साथ हुआ? यानी ये इमरान खान के साथ हुआ ना, किसी और के साथ तो नहीं हुआ. अगेन बात ये, मैं अगर वापस आपको वो 1986 के मैच में ले जाऊं तो वो जो बॉलर था उसने फुल टॉस तो करा दी थी, लेकिन आगे था भी तो जावेद मियांदाद ना. कोई और होता तो शायद उसको साथ छिक्का ना मारता. तो इसमें अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स कह रहा है कि जी मैं क्रेडिट लूंगा, बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन इमरान खान साहब की कोई तो वहां पे स्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पे ग्रेनेल ने इतना बड़ा जो है वो एक पोजीशन अपना ली है. और देखिए, अगर ये खाली वो इंडिविजुअल होता तो उसने 2-3 ट्वीटों के बाद ऊपर वाले उसके लोग कहते कि ठीक है यार बस करो, काफी हो गया. द वेरी फैक्ट के ही इज कंटिन्यूइंग विद इट मीन्स के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए. और ये भी काशिफ ध्यान में रखें कि ये वो मौका है जब ट्रंप अपनी टीम बना रहा है. जो शख्स उस टीम में आना चाह रहा है वो डबली केयरफुल होगा कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि कल को मुझे ड्रॉप ही कर दें. यहां तो अगर ये फ्रंट फुट पे आके खेल रहे ग्रेनेल साहब, तो क्लियरली इनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में से या तो कोई विंग के नॉड हुआ हुआ है या ये कहा हुआ है कि ठीक है यार खेलते रहो, हमें को फर्क नहीं पड़ता. So he knows something probably.